اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں پہ دولت عثمانیہ کے زوال کا ذکر ہو رہا تھا۔ دونوں لشکر آپس میں لڑ گئے، مغلوں کو کامیابی ہوئی، بایزید گرفتار ہو گیا اور قید کی حالت میں 1 سال بعد راہی عدم ہوا۔ تیمور لنگ کے مقابلے میں بایزید کی ناکامی کی وجہ سے اس کی عجلت اور وہ جنگی جنون تھا جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا۔ اپنی 20 لاکھ فوج کے ہمراہ جہاں بایزید نے پڑاؤ کیا اور جسے میدان کا زار کے طور پر منتخب کیا، وہ کسی لحاظ سے اس قابل نہیں تھا کہ اسے میدان جنگ منتخب کیا جاتا۔ پھر تیمور کی فوج اور بایزید کی فوج تعداد کے لحاظ سے بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ تیمور کی فوج اس 80,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، پھر بایزید کے بہت سارے فوجی تو پانی کے عدم دستیابی کی وجہ سے پیاس سے مر گئے کیونکہ بلاخ کی گرمی پڑ رہی تھی۔ جو ہی دونوں لشکر آپس میں لڑے، تتاری لشکروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بایزید کی فوج میں تھے اور وہ انقرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح حصیویہ امارات کے لشکر جو اس کی فوج میں ان علاقوں کی فتح کے بعد شامل ہوئے تھے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ بایزید اور اس کی بقیہ فوج بہادری سے لڑی، لیکن ان کی ایک نہ گئی اور میدان تیمور کے ہاتھ رہا۔ مغرب کی نصرانی حکومتیں تیمور کی کامیابی سے بہت خوش ہوئی اور اسلام دشمن فرمانروا بایزید کی موت کی وجہ سے خوشی سے جھوم اٹھے۔ انگلستان، فرانس، قشتالہ کے ملوک اور قسطنطینیہ کے بادشاہوں نے تیمور کو مبارکباد دی کے پیغام بھیجے۔ یورپ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمانی خطرہ جسے وہ عرصہ دراز سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنیک اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کے دروازے پر دستک دی اور اسے روڈس کے گھڑ سواروں کے قبضہ سے نجات دی۔ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں پر حملہ دراصل تیمور کی ایک چال تھی۔ عالم اسلام اسے لعنتاً کر رہا تھا۔ بایزید کی یورپ کی طرف سے بڑھتی ہوئی فوجوں پر حملہ کر کے اس نے اسلامی کاری ضرب لگائی۔ تیمور کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ ثابت کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ کہ تیمور کے پیش نظر بھی یورپ کو فتح کرنا ہے۔ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں کے ساتھ جنگ کرنا انا حضور پر حملوں کو وہ جہاد کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ اسی طرح تیمور نے ایشیائے کوچک کے امراء کو اپنی سابقہ املاک کی طرف واپس کر دیا اور اس طرح وہ امارات جن کو بایزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، دوبارہ خود مختار ہو گئی۔ تیمور 1 سال اور سیاسی چال چلا اور بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر تاج و تخت کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ خانہ جنگی دولت عثمانیہ کو ایک اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے گھریلو تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور یہ خانہ جنگی 10 سال 806 ہجری تا 816 ہجری مطابق 1403 عیسوی تا 1413 عیسوی تک جاری رہی۔ بایزید کے 5 بیٹے تھے اور یہ پانچوں ہر مارکے میں اپنے باپ کے شانہ بشانہ لڑے۔ ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ تھا جس کے بارے گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ دوسرا بیٹا سلیمان اپنے باپ کے ساتھ تیمور کی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ باقی تینوں بھاگنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سے بڑا جس کا نام سلیمان تھا، ایڈریا نوپل پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کار فرما ہے۔ عیسیٰ روسا پہنچا اور لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کیا، جبکہ محمد جوان جو ان میں سب سے چھوٹا تھا، ایشیا کو کوچک کر کے شمال مشرق میں آمسیا چلا گیا۔ اس کے ہم رکاب کچھ سپاہی بھی تھے اور تینوں بھائی جو لخت سلطنت کے ٹکڑوں پر لڑ رہے تھے، ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ دشمن چاروں طرف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ادھر تیمور نے موسیٰ کو رہا کر دیا تاکہ وہ فتنہ فساد کی اس آگ کو تیز تر کر دے اور اس کے شعلوں کو ہوا دے۔ وہ انہیں جنگ پر اکسانے لگا اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا اور پیچھے شہروں کے اس حال میں چھوڑا کہ وہ سب بری حالت میں ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لا قانونیت اور بدحالی گویا صدیوں سے ان کے شہروں کا مقدر تھی۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ تھا، جسے فتح قسطنطینیہ کی صورت میں مستشکل عملی غلبہ سے پہلے آنا ضروری تھا۔
یہ الہی قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک غلبہ اور اقتدار عطا نہیں کرتا جب تک اسے ابتلاء و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے نہ گزارے اور سونے کو بھٹی میں ڈال کر اسے کندن نہ بنا لائے۔ اللہ کریم اپنی ابدی سنت کے ذریعے انسانوں کو آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ کھوٹا اور کھرا، پاک و ناپاک الگ ہو جائے۔ امت مسلمہ کے بارے میں بھی خداوند عالم کا یہی قانون ہے جس سے مفرقی کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ کریم کی یہ مشیت تھی کہ وہ اہل ایمان کو آزمائے، ان سے سخت امتحان لے تاکہ ان کے ایمان میں کوئی کھوٹ باقی نہ رہے اور پھر اس کے بعد وہ انہیں زمین پر غلبہ و تسلط عطا کرے۔ غلبہ و اقتدار سے پہلے مسلمانوں کی ابتلاء و آزمائش سے دوچار کرنا تاکہ ان میں کسی طرح کی کھوٹ باقی نہ رہے ایک حتمی امر ہے تاکہ اس کے بعد ان کی بنیادیں تمکین درسوخ پر قائم ہوں۔ ارشادی بارہ تعالیٰ ہے، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم پر ایمان لے آئیں اور انہیں ہم آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، پس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا انہیں جو دعوی ایمان میں سچے تھے اور ضرور دیکھے گا ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو۔ آیت میں لفظ فتنہ کا معنی ہے شدید تکالیف کے ذریعے امتحان، جیسے وطن سے جدائی، دشمنوں سے جنگ، سخت شرعی احکامات کی پابندی، خواہشات نفس کو چھوڑنا، فکر و فاقہ، قحط، جان و مال میں طرح طرح کی مصیبتیں اور کفار کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں اور ان کے مکر و فریب کا مقابلہ کرنا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، احسب الناس میں استفہام انکاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ان کے درجہ ایمان کے مطابق ضرور آزمائے گا۔ اس چیز کو حدیث صحیح میں یوں بیان فرمایا ہے: لوگوں میں شدید ترین آزمائش کا سامنا انبیاء علیہ السلام کو کرنا پڑا، پھر صالحین کو، پھر ان لوگوں میں جو زیادہ افضل تھے ان کو، پھر ان کے بعد جو نسبتاً زیادہ فضیلت والے تھے۔ انسان کو اس کے حسب و دین آزمایا جاتا ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آزمائش مومن کی لازمی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جسے ہوا کا ہمیشہ جھکاتی رہتی ہے۔ مومن کو ہمیشہ آزمائش کا سامنا رہتا ہے، اور منافق کی مثال چاول کے پودے کی سی ہے جو ہوا سے بالکل نہیں جھومتا حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ آزمائش کا یہ قانون تمام ملکوں، انسانی گروہوں اور معاشروں میں یہ جاری و ساری ہے۔ اسی وجہ سے دولت عثمانیہ کو بھی اس سنت ابتلاء سے گزرنا پڑا۔ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرت میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1403 عیسوی کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے تاجور قرار پائے، اور وہ تمام علاقے جو اس عظیم سلطنت کے زیر نگی رہ چکے تھے ایک ایک کر کے دولت عثمانیہ کے زیر نگی ہوتے چلے گئے۔ انقرہ کے حادثہ سے دولت عثمانی کا بچ نکلنا اس محنج ربانی کی وجہ سے ہے جس پر یہ عظیم دولت چل رہی تھی، کیونکہ اللہ کریم نے عثمانیوں کو عقیدہ، مذہب، اخلاق، عادات اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے باقی تمام مسلمانوں پر خاص فوقیت عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے عثمانیوں نے اپنا دینی جذبہ اور اپنے اچھے اخلاق کی پوری طرح حفاظت کی۔ پھر وہ کمال مہارت جس کے ساتھ اور خان اور اس کے بھائی علال الدین نے اپنی دولت کی تنظیم فرمائی تھی، وہ حیرت و افضاح عدلیہ کا ادارہ، اور جو عثمانی جوانوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور دوسرے کئی ایسے اسباب تھے جنہوں نے عثمانیوں کو ایک فعال اور مکمل قوت بنا دیا تھا۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں کھنڈرات اور ویرانوں کے درمیان سے یہ سلطنت دوبارہ ابھری۔ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1413 عیسوی کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے تاجور قرار پائے، اور وہ تمام علاقے جو اس عظیم سلطنت کے زیر نگی رہ چکے تھے ایک ایک کر کے دولت عثمانیہ کے زیر نگی ہوتے چلے گئے۔ انقرہ کے حادثہ سے دولت عثمانی کا بچ نکلنا اس محنج ربانی کی وجہ سے ہے جس پر یہ عظیم دولت چل رہی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے عثمانیوں کو عقیدہ، مذہب، اخلاق، عادات اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے باقی تمام مسلمانوں پر خاص فوقیت عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے عثمانیوں نے اپنا دینی جذبہ اور اپنے اچھے اخلاق کی پوری طرح حفاظت کی۔ پھر وہ کمال مہارت جس کے ساتھ اور خان اس کے بھائی علال الدین نے اپنی دولت کی تنظیم فرمائی تھی،
وہ حیرت و افزا عدلیہ کا ادارہ اور عثمانی جوانوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور دوسرے کئی اسباب ایسے تھے جنہوں نے عثمانیوں کو ایک فعال اور مکمل قوت بنا دیا تھا۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں کھنڈرات اور ویرانوں کے درمیان یہ سلطنت دوبارہ ابھری، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا اور اس کی رگوں میں زندگی اور شریعت کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس کمال سے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی کہ دشمن اور دوست سب دنگ رہ گئے۔ پھر پانچویں بحث شروع ہوتی ہے۔ سلطان محمد اول۔ سلطان محمد اول 781 ہجری 1379 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد بایزید کی وفات کے بعد عثمانیوں کے فرما روا قرار پائے اور تاریخ میں وہ محمد چلبی کے نام سے شہرت پائی۔ درمیانہ قد، گول چہرہ، ملے ہوئے ابرو، سفید رنگ، سرخ گال، کشادہ سینہ، گٹھا ہوا طاقتور جسم جس میں بلا کی پھرتی تھی، یہ تھے سلطان محمد اول۔ اللہ نے انہیں کمال شجاعت و بہادری سے نوازا تھا۔ کشتی بہت اچھی کرتے تھے۔ جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کی تانتوں کو بے یک وقت کھینچ لیتے تھے۔ اپنے دور حکومت میں 24 جنگوں میں شریک ہوئے اور 40 زخم کھائے، اور اس کے بعد احتیاط، فہم و فراست اور اپنی دور اندیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے قابو پا لیا اور اپنے تمام بھائیوں پر یکے بعد دیگرے غلبہ پایا، حتیٰ کہ سلطنت کا واحد حکمران قرار پایا۔ سلطان محمد نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی حکومت کا طویل دورانیہ اسی کام میں صرف ہو گیا۔ بعض مورخین اسے دولت عثمانیہ کا مؤسس ثانی خیال کرتے ہیں۔ سلطان محمد کو جو چیز دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کا احتیاط اور اس کے ساتھ حلم و برداشت۔ جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطنت کی اطاعت سے سرتابی کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا۔ قربان کے علاقے کے امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا اور بجولہ سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر آمادہ بغاوت ہوا اور منہ کی کھائی اور دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے دوبارہ معاف کر دیا۔ سلطان محمد کی پالیسی کا اہم ہدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا۔ اس لیے اس کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحرہ اسود کے ساحل اور نصالیہ نیز صالحہ بندکیہ کے بعد شہر قسطنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیے، اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور تمام فتنوں کا قلع کما کیا، ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کی بعض امارتوں کو اطاعت پر مجبور کیا جن کو تیمور نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی اطاعت اور دوستی کا دم بھرنے لگی۔ سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا۔ اس دور کے دولت عثمانیہ کے سب سے بڑے منصب قاضی العسکر کے عہدے پر فائز ہوا۔ موسیٰ بن یزید نے اسے اپنا مقرب خاص بنایا اور یوں وہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا۔ الشقائق النعمانیہ کے مصنف کہتے ہیں شیخ بدر الدین محمد بن اسرائیل جو ابن قاضی سیماونہ کے نام سے مشہور تھا، بلاد روم میں واقع سیماونہ قلعہ میں پیدا ہوا جو ایڈریا نوپل کا ایک دیہات ہے اور ترکی کے اس علاقے میں واقع ہے جو یورپ میں آتا ہے۔ اس کا باپ یہاں کا قاضی تھا اور وہ یہاں پر مقیم مسلم فوج کا امیر بھی تھا۔ اس قلعہ کی فتح کی سعادت بھی بدر الدین کے والد کو حاصل ہوئی۔ شیخ بدر الدین کی ولادت سلطان غازی خداوند کار مراد اول کے دور حکومت میں ہوئی۔ بچپن میں اس نے اپنے والد سے اکتساب علم حاصل کیا، قرآن کریم حفظ کیا، پھر مولانا شاہدی کے نام سے معروف ایک عالم سے ابتدائی کتب پڑھی، صرف و نحو کی کچھ کتابیں مولانا یوسف سے پڑھی، پھر مصر چلا گیا اور سید شریف جرجانی کی معیت میں مولانا مبارک شاہ منتقی مدرس قاہرہ سے اکتساب کیا، پھر مبارک شاہ کے ساتھ حج بیت اللہ کیا اور مکہ شریف میں شیخ ذیلئی کے سامنے زانویت مکہ مکرمہ سے دوبارہ قاہرہ آیا اور سید جرجانی کی معیت میں شیخ اکمل الدین استفادہ کیا۔ شیخ اکمل مملوکی شاہ مصر سلطان فرج بن سلطان بربوک کے استاد تھے۔ ظاہری تعلیم سے فراغت پا کر شیخ بدر الدین کو تصوف کا شوق ہوا اور اس دور میں مصر کے عظیم روحانی پیشوا
شیخ سید اخلاقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ اخلاقی نے اسے تبریز بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیمور تبریز آیا تو اس نے بدر الدین کی بڑی عزت افزائی کی اور بے تحاشا دولت اس کی نظر کی۔ یہ تمام دولت چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ پہلے وہ بدلیس گیا، پھر مصر کی طرف سفر کیا، اس کے بعد حلب اور کونیا سے ہوتا ہوا بلاد روم میں تبرہ پہنچا۔ یہاں اسے جزیرہ ساکس کے رئیس جو مذہباً نصرانی تھا دعوت نامہ پہنچا۔ بدر الدین اس کی دعوت پر ساکس گیا۔ نصرانی امیر نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد جب موسیٰ بن سلطان غازی کی عملداری ہوئی تو موسیٰ نے اسے قاضی عسکر کے منصب پر فائز کیا۔ موسیٰ اپنے بھائی محمد کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدر الدین اپنے اہل و عیال سمیت ازنیک کے شہر میں مبعوث ہو کر رہ گیا۔ ازنیک ترکی میں ایک شہر ہے۔ بدر الدین نے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسد مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو مال و متاع اور ادیان میں مساوات کی دعوت دیتا تھا اور مسلم و غیر مسلم کے درمیان عقیدہ میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے نظریات اور ان کے دین کیا ہیں۔ یہودی معصونیت کی دعوت بھی یہی تھی۔ وحدت ادیان کی اس دعوت پر بہت سے جاہلوں، ناسمجھوں اور ابن الوقت لوگوں نے لبیک کہا اور بدر الدین کے بہت سے مرید اور شاگرد اس دعوت کے پرچار پر بن گئے، جو لوگوں کو بدر الدین کے منہج اور مذہب کی دعوت دیتے تھے۔ ان مبلغین میں ایک شخص کا نام بہت مشہور ہوا جسے پیر کلیجہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹورہ کمال جو دراصل یہودی نسل سے تھا کافی شہرت رکھتا تھا۔ یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آج تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ الغرض وحدت الادیان کا یہ باطل مذہب کافی پھیل گیا اور اس کے پیر بہت زیادہ ہو گئے، حتیٰ کہ اس باطل عقیدہ کی بازگشت سلطان محمد کے کانوں تک پہنچی۔ لہٰذا سلطان نے اپنے ایک قائد کو لشکر جرار کے ساتھ بدر الدین کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن سدا افسوس کہ اس لشکر کا سپہ سالار سسمان جس کو محمد چلبی نے بھیجا تھا پیر کلیجہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ سلطان محمد چلبی نے اپنے وزیر خاص بایزید پاشا کی سرکردگی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جسے پیر کلیجہ سے جنگ کی اور اسے کرت کے مقام پر شکست دی اور پیر کلیجہ مصطفیٰ پر جنگ کرنے کی حد لاگو کی۔ یہ دراصل اللہ کریم کے اس حکم کی تابعداری تھی جو سورۃ المائدہ میں اس طرح سے ہے: بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا کاٹے جائے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا جلا وطن کر دیے جائیں گے تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ شیخ بدر الدین اپنی گمراہی پر قائم رہا۔ وہ گمان کرتا تھا کہ اس علاقے پر غلبہ حاصل کر لے گا کیونکہ وہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سے حملوں کی وجہ سے اس میں لا قانونیت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ بدر الدین کہا کرتا تھا: میں پوری دنیا کو زیر نگی کرنے کے لیے تحریک چلاؤں گا اور میرے عقائد جن کے بارے غیبی اشارے ملے ہیں دنیا میں مقبول ہوں گے۔ دنیا کو اپنے دو مریدوں میں علم اور راز توحید کی طاقت سے تقسیم کروں گا۔ اہل تقلید کے قوانین اور ان کا مذہب عنقریب باطل کر دوں گا اور اپنے وسیع المشر بی بی کی بدولت بعض شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراؤں گا۔ رومانیہ کے امیر الاخلاق نے اس بدعتی اور خارجی جس نے اہل اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی اس کی مدد کی۔ سلطان محمد اس مادیت پرست اور دشمنان اسلام زندیق اور اس کی باطل دعوت کی طاق میں تھا۔ اس نے زندیق کا نعت بند کر دیا، حتیٰ کہ بدر الدین مجبوراً دلی اور مان کے علاقہ میں چلا گیا جو آج کل بلغاریہ میں ہے۔ محمد شرف الدین شیخ بدر الدین کے ولی اور مان کی طرف سے جانے کے متعلق لکھتے ہیں: یہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے باطنی مذہب کا گڑھ تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بابا اسحاق کی تحریک کا مرکز رہا ہے، جو 7ویں صدی ہجری کے نصف میں دولت عثمانیہ کے خلاف آمادہ بغاوت ہوا۔ شیخ بدر الدین کا حکم اس علاقے کی طرف جانا اور اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ وہاں پر غلبہ پانا اور ان علاقوں میں اس کی تحریک کا زوال پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ نے اس علاقے کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا تھا۔ دلی اور مان میں یورپی امداد شیخ کو برابر پہنچنے لگے اور عثمانی فرمانروا سلطان محمد اول کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور حقیقی اسلام کے دشمن ان باطنیوں کی تعداد
7 سے 8,000 جنگجوؤں تک پہنچ گئی۔ سلطان محمد اول بڑا بیدار مغز اور محتاط شخص تھا۔ وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ انجام دیتا تھا۔ وہ اس جوش سے غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ بدرالدین اور اس کے حواریوں کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا۔